السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچا آج ذرا ایک نئے انداز سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں چلتے چلتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اپنے چند درویش دوستوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو ہم میں سے جو ایک دوست تھا نا، وہ خوراک کا بڑا شوقین تھا، بڑا پیٹو ٹائپ وہ شخصیت تھی۔ کہا کہ ہمارا گزر ایک بڑے ہی خوبصورت باغ سے ہوتا ہے، وہاں پر بڑی خوبصورت قسم کی کھجوریں جو ہیں، وہاں پر سرخ پکی بھی وہاں پر وہ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی۔ تو کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک دوست ہمارا ان کھجوروں کو دیکھ کر اس قدر للچایا کہ اسے روکا نہ گیا، اور اس نے جلدی سے کیا درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں پر چڑھنے کے بعد اس نے کھجوریں کھانی وہاں پر شروع کر دی۔ تو وہ جو پیٹو دوست جب وہاں پر جا کر کھجوریں کھانی شروع کرتا ہے کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خوب وہ کھجوریں کھا لیتا ہے، جس شاخ پر ہوتا ہے وہ درخت کی یا اس کھجور کی وہ شاخ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسے سہارا نہیں دے پاتی، وہ گر جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ شخص بھی نیچے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جب وہ ہمارا دوست ہلاک ہو گیا، جب ہم اس کے قریب گئے تو اتنے میں اس باغ کا مالک بھی وہاں پر آ گیا، اور باغ کا مالک ہم سے پوچھنے لگ پڑا کہ اسے کس نے مارا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور میں نے بولا کہ اس کے پیٹ نے مارا، یعنی شخص کو اس کے پیٹ نے مار دی۔ یہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے گیا تھا، جبکہ انسان کے پیٹ کی جو آگ ہوتی ہے اسے قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مٹا سکتا۔ غالباً میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا یہ مفہوم بھی ہے، میں درست ابھی نہیں جانتا، مجھے یاد نہیں ہے وہ صحیح۔ تو یہی کچھ الفاظ اس کے تھے کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا، وہ صرف قبر کی مٹی سے بڑھ سکتا ہے، انسان کے پیٹ کی جو آگ ہے نا وہ نہیں بجھ سکتی جب تک کہ قبر کی مٹی نہ اسے بجھائے۔ تو اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا کہ ہم جو اس دنیا میں ہے نا پیٹو ٹائپ جو لوگ ہیں، اب یہاں سے صرف پیٹ بھرنے سے مراد یہاں پر صرف وہ ظاہراً جسے ہم کھانا پانی کہتے ہیں، پیٹ بھرنا ہی نہیں میں لوں گا یہاں پر، دراصل یہاں سے نا خواہشات نفس کو جو ہے نا بھرنے کی میں یہاں سے بات لیتا ہوں کہ وہ خواہشات کا جو ہمارے پاس ڈھیر لگا ہے نا، تو واقعی ہم اس دنیا میں ان خواہشات کے ڈھیر کو پورا کرتے 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 کیا ہوتا ہے، اس دنیا کی ٹہنی سے گرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ہمارا وہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ پھر بھی نہیں بھرتا۔ تو بھائی آج کی جو ایک حکایات تھی بڑا خوبصورت، اس کے اندر وہ میسیج رکھتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تمام معاملات کو محدود کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواہشات ہی نہ کی جائیں، خواہشات کی جائیں، مگر ایوری تھنگ becomes beautiful within limitations، یعنی things become beautiful within limitations۔ تو چیزوں کو جب محدود کیا جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ hope that you got the message of this video. Thank you so much for watching۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔